بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شق صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی؟ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی وہ اس میں سے نکل نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں کہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینے سے کوئی شے ضائع نہ ہونا پائے۔ نیز جس طرح شق صدر قلب کا اندرونی حصہ خطاً شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح دونوں شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی، اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ مہر نبوت کب لگائی؟ بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، اور عجب نہیں کہ جن روایتوں میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہوا۔ اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے۔ شق صدر کے واقعے سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئی اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعے کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئی، اور ان انوار اور تجلیات اور ان خیرات اور برکات کو جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئی تھی، ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئی اور آپ اپنی والدہ مائدہ کے پاس رہنے لگے۔
جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئی۔ ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ 1 ماہ اپنے مائکہ میں قیام کیا، پھر آپ کو لے کر واپس ہوئی۔ راستے میں مقام ابواء میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا۔